جی السلام علیکم دوستوں، میں سفر صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے معذرت کے بخار کی وجہ سے، تیز بخار کی وجہ سے کل آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ترلا ہی ہے، بس کر لیں، کیا کریں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ آپ نے جن دوستوں نے پی ٹی وی بہت دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں ایک نام عشرت فاطمہ کا، ہمارے ملک کی بڑی مایہ ناز نیوز کاسٹر۔ اچھا، اس کے بعد میں نے مونی روڈ کی طرف آنا ہے۔ مونی روڈ کے جو خاص کردار ہیں نا، میاں مٹھو اور طاہر پرنس اور کچھ اور کردار، ان کی کہانی جو ہے میرے پاس، اداکارہ نادرہ، یوسف خان، وہ سب سناتا ہوں۔ لیکن پہلے عشرت فاطمہ صاحبہ کے حوالے سے ایک بات چھوٹی سی کرنی ہے کہ انہوں دی جان چھڑ دو یار۔ ہوا یہ ہے کہ عشرت فاطمہ ہمارا جو گولڈن ٹائم تھا پی ٹی وی کا، تب ہماری نیوز کاسٹر تھی۔ اور ایک جنریشن، ایک نہیں کئی، مطلب 2-3 جنریشنز ان کی ایک طرح سے دیوانی تھی۔ ان کی خبریں پڑھنے کا سٹائل جو ان کا تھا، اس پہ مطلب لوگ بہت ان سے محبت کرتے تھے، بہت اپریشیٹ کرتے تھے۔ اور وہ ایک طرح کی پہچان تھی پی ٹی وی کی، صرف پی ٹی وی کی نہیں، پاکستان کی پہچان تھی۔ آپ انڈیا کے کسی بوڑھے بابے سے پوچھ لیں، کسی ینگ سے پوچھ لیں تو عشرت فاطمہ کو وہ بھی جانتے ہیں۔ ان کا ایک یونیک سٹائل خبریں پڑھنے کا۔ اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب جو پیور ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ 2 نمبر طریقے نہیں جانتے، 2 نمبر طریقوں سے آگے بڑھنا نہیں جانتے۔ وہ نہ پالش کرتے ہیں، نہ مالش کرتے ہیں، نہ کوئی غلط رستہ اختیار کرتے ہیں جس سے وہ بڑے بڑے امپائرز کھڑے کر لے، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالک ہو جائے یا کچھ بھی ایسا کر لے۔ یہ پیور جو ہوتے ہیں ہمارا اصل ٹیلنٹ، ہمارے شاعر، ہمارے ادیب، ہمارے ایکٹر، ہمارے سنگر، یہ جو اعلیٰ کوالٹی کے، ایک کوالٹی ہوتی ہے نا، مطلب ایک کلاس جو ہوتی ہے، بلکہ ڈبل اے، ہمارے ریڈیو کی دنیا میں ڈبل اے کلاس کہتے ہیں۔ یہ لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پیسوں سے زیادہ اپنی عزت سے محبت ہوتی ہے، اپنی شخصیت سے محبت ہوتی ہے۔ عشرت فاطمہ نے ایک نام ماہپارہ صفدر کا بھی تھا، آپ جانتے ہیں، وہ انگلش میں خبریں پڑھتی ہوتی تھیں اور بڑا خوبصورت سٹائل تھا ان کا بھی، اردو میں بھی پڑھتی تھیں۔ وہ بی بی سی چلی گئی، لندن چلی گئی، اور عشرت فاطمہ نے اب کہیں ریڈیو پاکستان جوائن کیا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی پی ٹی وی ویکھدا، نہ کوئی ریڈیو سندا یار، مطلب دنیا کہیں کی کہیں نکل گئی ہے، کچھ اور معاملات ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا اپنا ایک راج رہا ہے ہمارے یہاں۔ اور اب سوشل میڈیا، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، موبائل فون پہ گوگل ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس لیے بہت سارے چینلز بھی آ گئے جو پی ٹی وی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا، پی ٹی وی نے اپنی پروڈکشنز بھی بنانی چھوڑ دیں۔ تو یہ جو چینلز آئے، انہوں نے اور سوشل میڈیا نے پی ٹی وی کو کہیں دبائی دیا، فنائی کر دیا۔ ریڈیو کی بھی یہی حالت ہوئی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ریڈیو پاکستان لاہور سنتے ہیں، اور لاہور کہہ رہا ہوں، ریڈیو پاکستان جہاں جہاں بھی ہے وہ سنا جاتا ہے، تھوڑا سا ہی لیکن سنا جاتا ہے۔ میں خود ریڈیو پاکستان لاہور کا اناؤنسر رہا ہوں 8.5 سال، اور ریڈیو سے ایک خاص محبت ہے ہم لوگوں کو، سب کو۔ عشرت فاطمہ صاحبہ ان دنوں ریڈیو پاکستان پر خبریں پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک، اچھا، انہوں نے جڑا کوکا ہے نا، کوکا آپ جانتے ہیں نا، ایک جنریشن پوری ان کے اس کوکے پہ، ناک کے کوکے پہ فریفتہ تھا ایک طرح کا۔ وہ ان دنوں ریڈیو پہ خبریں پڑھ رہی تھی، اور انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے حوالے سے کوئی خبر پڑھی، تو اس کا کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہوا یا کچھ ایسا ہوا کہ اس کا تاثر ایسے گیا جیسے ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے، مطلب اس طرح کا تھوڑا سا نظر آیا کہ جیسے ہمارا جو نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ، وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ سلپ آف ٹنگ کہہ لیں یا کچھ بھی، یہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ بڑے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اس پہ
یہ کیا گیا، یہ جو سلنگی ہے، یہ نگران انفارمیشن منسٹر جو ہے، پتہ ہے آپ کو کہ اس کو بھی جو رنگ لگے ہیں نا، یہ سلنگی ہوا پہلے ملنگی تھا، سیدھی بات ہے۔ اور اس کو جو رنگ لگے ہیں نا، وہ پی ٹی وی سوری ریڈیو پاکستان کی وجہ سے ہی لگے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں، دور میں نہیں ادوار میں، اس کو ریڈیو پاکستان کا ہیڈ لگایا، سربراہ لگایا۔ اور ادروائز پہلے تو سلنگی صاحب کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ سلنگی صاحب نے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کے کہنے پر عشرت فاطمہ کو ریڈیو سے برطرف کر دیا۔ کیا ہمارے ٹیلنٹ کے ساتھ کیا مذاق ہوتا ہے یار! او بھائی، او کاکڑ صاحب، خود تو آپ کی پہچان یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کے کئی تعارف ہیں کہ کبھی ٹیکسی ڈرائیور تھے، کبھی کتابوں کی دکان چلاتے تھے، کبھی آپ ٹیوشنیں پڑھاتے تھے، لیکن عشرت فاطمہ کی ایک پہچان ہے اور بڑی پہچان ہے۔ اس پہچان کی کو آپ نے اس طرح سے روندا۔ اگر آپ کو بہت برا لگا تھا نا عشرت فاطمہ کا وہ سلپ آف ٹنگ، تو آپ ان سے وضاحت مانگ سکتے تھے، کوئی بیچ کا رستہ نکالا جا سکتا تھا۔ اتنے بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ اس طرح دو یار، معاف بھی کر دو، حد ہو گئی ہے۔ آپ اگر اتنے ہی بہادر ہیں نا نگران وزیر اعظم صاحب، اور اتنا ہی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ حذیفہ الرحمان، حذیفہ، وہ انفارمیشن کمشنر بن کے بٹھایا ہوا ہے آپ سے پہلے جو شوباز تھا یہاں اس نے، کیونکہ وہ پالش اور مالش اچھی کرتا ہے میاں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی۔ 12 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے اور عدالت لگاتا ہے۔ انہی سفارشیوں کی وجہ سے اسے روزنامہ جنگ کا یہ چند سال پہلے ہی کسی نے کالم نگار بنوا دیا تھا۔ ہنگ لگے نا پھڑکڑی، رنگ چوکھا، پالش ہی کرنی ہے نا تو جو مرضی لگ جائے، چوکھا رنگ لے۔ اگر آپ وہ 12 لاکھ کا جو بٹھایا ہوا ہے حذیفہ رحمان یا جو بھی اس کا نام ہے، اگر بہت آپ کو غصہ ہے نا، یا آپ بڑے میرٹ والے ہیں، تو بھائی جان اسے کرے نا ڈسمس۔ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے میاں برادران آپ کا کرتے ہیں، آپ کو لیول پہ کرتے ہیں۔ یہ ماڑا ویخ کے، کوئی ایسا ویخ کے کہ جو کوئی شریف ہے اس کو جو مرضی کر دو۔ اے ویکھو، ٹیلنٹ دی قدر کرنا سیکھو، تیانوں اللہ دا نام دے۔ آپ لوگوں کی خود کوئی پہچان نہیں، آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ بطور وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر آپ سیلفیاں بناتے رہتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بلوا کر کھانے کھلاتے اور چائے پلاتے رہتے ہیں۔ کام دھندے تو سارے جنا آسم نہیں کرتے، جانتے ہو نا وزیر اعظم صاحب۔ اور اس طرح کے ایکشن لینا چھوڑ دے اور اپنی منسٹری جو ہے نا، انفارمیشن منسٹری، اس کو ٹھیک کرے۔ بندے کے پتر بھی رکھے جا سکتے ہیں، حذیفہ رحمان ہی نہیں رکھا جا سکتا۔ آ جاتے ہیں مونی روڈ کی طرف۔ یہ مونی روڈ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک کا ایک بڑا ٹیلنٹ جارا پہلوان، ناصر پولو پہلوان۔ اور جارا پہلوان وہ جس نے وہ جو باہر سے آیا تھا، ہم بہت چھوٹے تھے تب اور گاؤں میں رہتے تھے، اس پہلوان کو ہرایا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ مجھے اس وقت سوری میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ جس دوست کو اس کا نام آتا ہو مجھے ضرور بتائے۔ یہ مونی روڈ کے جھارا پہلوان ہیں، رب انہیں بخشے، جنت نصیب کرے۔ ہمارا پراؤڈ تھے، ہمارے ملک کا بڑا ٹیلنٹ تھے۔ اور ناصر بولو وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور یہ جو میاں نواز شریف کی وائف تھیں کلثوم نواز، محترمہ کلثوم نواز، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ نواز شریف کی بیوی تھیں، اس لیے کہ وہ خود خاتون بڑی اعلیٰ تھیں۔ یہ ان کی رشتہ دار تھیں اور مونی روڈ سے ہی تھی۔ جارا پہلوان، ناصر پولو پہلوان ان کی رشتہ دار تھیں۔ اچھا، اسی مونی روڈ کے ہیں جناب میاں مٹھو، پتنگ باز سجنا۔ یہ پتنگ باز میاں مٹھو مونی روڈ کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا بلال گنج کے یہ کباڑیے، میں نے نہیں بتایا، وہ مزمل سور وردی کی یہ نیوز تھی۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا نورانی، احمد نورانی، انہوں نے پوری سٹوری کی تھی ان پر کہ کس طرح سے اس بندے نے پیسے کمائے۔ یہ جو ہے کردار مونی روڈ کا، یہ
प्यारा है बहुत कमर जावेद बाजवा को। वजह आप जानते हैं, सीधी सीधी वजह है कि जिस दिन 2022 में जब मियाँ मिट्ठू की बेटी कमर जावेद बाजवा के बेटे साद की बीवी बनी, तो फिर बड़े काम पहले। ये कमर जावेद बाजवा और मियाँ मिट्ठू पुराने दोस्त हैं। साबर मिट्ठू, साबर हमीद मिट्ठू उनका पूरा नाम है, लेकिन कारोबारी दुनिया में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। पुराने दोस्त हैं। जब ये ब्रिगेडियर थे कमर जावेद बाजवा और पतंगबाज थे बहुत बड़े लाहौर के मिट्ठू साहब, तब की इनकी दोस्ती है जो रिश्तेदारी में बदल गई, और रिश्तेदारी में यूं बदली कि फिर करोड़ों का बंदा जड़ा कबाड़िया सी या जो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करता था वो अरबों में चला गया। अरबों रुपए मालियत का वो मुबैना तौर पर मालिक हो गया, अरबों के असासे उसके हो गए। और लाहौर के डिफेंस में या फैसलाबाद के डिफेंस में या ओमेगा इस तरह की सोसाइटीज़ में जहाँ भी कोई बड़ा मामला होता था तो उसके पीछे कहते हैं कि साबर मिट्ठू साहब होते थे। साबर मिट्ठू के 5 अरब के असासे FIA ने कहा कि हाँ भाई एक इथों बनाई इधर ते आना जरा, सॉरी 10 सन 23 तारीख को बुलाया था, लेकिन कमर जावेद बाजवा की वजह से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई कि असी नहीं पूछते कि कादे बनाई, कित्थों आया है पैसा, आपकी बेटी जो साद की वाइफ है उसके अकाउंट में इतने पैसे कैसे चले गए, उसके नाम पे इतने प्लॉट्स कैसे आ गए, आपकी वाइफ के नाम पर कैसे आ गया, हम नहीं पूछते। और 12 अरब के हवाले से आपको पता है ना, कमर जावेद बाजवा जो है हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो पहले ही बदनाम है। जावेद चौधरी को इंटरव्यू भी देते रहे, नहीं नहीं ये कुछ नहीं, और ये मैं सब एडिट करवाऊंगा और दुनिया के सामने रखूंगा कि मेरे असल असासे क्या है, ये वो आज तक नहीं रखे, ना रखने। अब मिट्ठू साहब जो है वो बचे हैं मोनी रोड के मिट्ठू साहब। इस पर मुझे वो पूरी कहानी याद आती है अदाकारा नादरा और यूसुफ खान की। फिल्म स्टार यूसुफ खान आप जानते हैं, जहां मैंने न्यूज़ रूम में काम किया हुआ है, अखबारात के मैगजीन में काम किया हुआ है, एडिटोरियल पेज पे काम किया हुआ है, रिपोर्टिंग की हुई है। वहाँ कुछ अर्सा मैंने शोबिस रिपोर्टिंग भी की। हम एवर न्यूज़ स्टूडियो में जाते थे और हमारे जो वहाँ सबसे बड़े हमारे होते थे ना, की कहना चाहिए था, मेहमान नवाज, वो यूसुफ खान होते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत दे, गरीके रहमत करे। अच्छा, खान साहब अपनी स्टोरीज़ बड़ी सुनाते थे, होती भी दिलचस्प स्टोरीज थी, इसमें कोई शक नहीं। अदाकारा रानी मरहूमा आप जानते होंगे, वो जब अदाकारा रानी को उठा लिया मरहूम अनायत हुसैन भट्टी साहब ने, बड़े सिंगर हमारे मुल्क के, चांद मेरे मखना वाले और बड़े फिल्म साज और हीरो फिल्मों के, उन्होंने उठा लिया, हुस्न पे फरिश्ता हुए अदाकारा रानी के और उठा लिया। और जब उनकी वापसी हुई तो उसके पीछे भी यूसुफ खान ही थे, अदरवाइज अदाकारा रानी कुछ और दिन उनकी मेहमान रहती, ऐसे कह रहे, सॉफ्ट लफ्ज़ों में कह रहे। इसी तरह से ये जो अदाकारा नादरा है, जो जिस बेचारी का मर्डर हो गया था, जिसे वाइट रोज कहते थे, उसे एक बंदा उठवाता था, उस बंदे का नाम ताहिर प्रिंस, वो भी मर्डर हो गया। आप जानते ही हैं, लाहौर की तारीख जो दोस्त जानते हैं वो सारा जानते हैं। वो एक क्रिमिनल कुछ मामलात में इन्वॉल्व था वो बंदा, और एक उसकी तूती बोलता था उसका, और नाम था उसका, और लाहौर के गैंगस्टर थे वो ताहिर प्रिंस, किसी गरीब घर के थे, माँ ने पाला, वो बुरी सोसाइटी में या बुरे लोगों में बैठे और प्रिंस साहब हो गए। प्रिंस साहब आशिक थे, ये भी प्रिंस ताहिर प्रिंस भी मोनी रोड के, ये मोनी रोड की बड़ी स्टोरी है। अच्छा, ये मोनी रोड के ताहिर प्रिंस जो है ना, ये आशिक हो गए अदाकारा नादरा के, और उन्हें ये अपने बंदे भेजकर उठवा लेते थे सेट से, ऑन सेट, मतलब शूटिंग के दौरान। अदाकार सुल्तान रही मरहूम, वो भी मर्डर हुए, आप जानते हैं। उनके साथ इनका गाना पिक्चराइज हो रहा था नादरा का, तो उसके बंदे आए और उसे उठा के ले गए। अदाकारा नादरा बाद में रोई सुल्तान रही मरहूम के सामने कि आपने कुछ ना किया, मुझे ना बचाया, वैसे फिल्मों में बड़ी के मारते हैं। खैर, सुल्तान राय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसी तरह से आउटडोर शूटिंग में
کسی باغ میں یوسف خان کے ساتھ اداکارہ ناظرہ کا گیت جو ہے وہ پکچرائز ہو رہا تھا. وہاں بھی آنن فانن طاہر پرنس کے بندے آ گئے. تو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے یوسف خان اور انہوں نے کہا کہ ہاں کدھر آئے ہو؟ اجی اسی ناظرہ نو لین آئے ہیں. وہ طاہر پرنس نے بلایا ہے، ہم نے کسی ڈیرے پہ جانا ہے، وہاں اس کا مجرا کروانا ہے. اس نے کہا یہ نہیں جائے گی. کدھر ہے تمہارا طاہر پرنس؟ تو وہ کہنے لگے آپ جانتے ہیں اس کی دہشت کو، آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے طاہر پرنس؟ تو اداکار یوسف خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، ذرا میرے سامنے سے کرو. تو کہتے ہیں کہ باغ کے باہر طاہر پرنس اپنے اور کچھ سیکیورٹی گارڈ باڈی گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہ یوسف خان جس گھوڑے پہ بیٹھے گانا پکچرائز کروا رہے تھے، اسی گھوڑے کو اڈی لگا کے تو وہاں چلے گئے طاہر پرنس کے پاس. تو کہنے لگے کہ ادھر آ بھی طاہر پرنس آ، تو کڑی چکن آیا ہے. تو طاہر پرنس نے جب یوسف خان کو دیکھا اور پورے گیٹ اپ میں، اور وہ پہلے بھی یوسف خان کو کون نہیں جانتا تھا، تو بھاگ کے آ کے تو اداکار یوسف خان کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں نے تو دلیریاں ہی آپ سے سیکھی ہیں، آپ بہت بڑا ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہمارے ملک کا بہت بڑے فنکار ہیں، حکم کریں. انہوں نے کہا حکم نہیں ہے، یہ سختی کے ساتھ میری بات پلے باندھ لو کہ آج کے بعد اداکارہ ناظرہ کی طرف تو نے نہیں دیکھنا. کوٹھے سے اٹھا، یہ کوٹھا نہیں ہے جہاں سے تم اٹھانے آ جاتا ہے، کوٹھا اس کا تمہارے مونی روڈ کے بالکل سامنے ٹیکسالی میں ہے. وہاں سے اٹھاؤ تو اٹھاؤ. فلم کی دنیا میں آ کر فلم کے کسی سیٹ سے تم نے اداکارہ ناظرہ کو آئندہ نہیں اٹھانا. لے جاتے ہو دو دو چار چار راتیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا، ساری باتیں کھولنے والی نہیں ہوتی. یہ مجھے واقعہ اس لیے یاد آ رہا ہے یوسف خان کا بیان کیا ہوا کہ جو مونی روڈ کا یہ ہے میاں مٹھو، صابر مٹھو، یہ قمر جاوید باجوہ کی تو جناب اداکارہ ناظرہ ہے. اس نے ایف آئی اے والوں کو نہیں اٹھانے دیا، لیکن ان سے بھی زیادہ، قمر جاوید باجوہ سے بھی زیادہ گلہ اس بات کا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جناب عاصم منیر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے اور وہ بڑے دیانتدار آدمی ہیں، اور وہ کھڑاک کرتے ہیں، ڈنڈا لے کے چلے ہوئے ہیں، اور ان کے ڈنڈے کے سامنے یہ آگے ہے قمر جاوید باجوہ اور جناب فیض حمید. آپ کو پتہ ہے نا اس کے بھائی کے بھی کارناموں کا. تو اب صابر میٹھو کی بھی خیر نہیں ہے، اب فیض حمید یا اس کے بھائی نجف کی بھی خیر نہیں ہے، اور قمر جاوید باجوہ کی بھی خیر نہیں ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے. وہی آپ جانتے ہیں کہ سیٹھ وقار نے جناب پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا دی، تو آئی ایس پی آر نے باقاعدہ فوری طور پر پریس کانفرنس کی، فوج کے نشریاتی ادارے نے، اور کہا کہ ہمارے وہ باس رہے ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف رہے، خبردار. آپ جانتے ہیں کہ جناب پرویز مشرف کو کوئی سزا وزا پھر نہیں، وہ معاملہ آگے نہیں چلا. اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جرنیل، اس پہ چاہے کتنا ہی بڑا الزام ہو، وہ جب ریٹائر ہو جائے تو اس کی اوندی ول بھی کوئی نہیں ویچ سکتا. اینج کہہ رہا جناب آسم سلیم باجوہ کو بھی آپ جانتے ہیں، پاپا جونز والے. وہ ان پہ جب پاپا جونز حملہ ہوا باقاعدہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا کہ ان کے اربوں کے اثاثے کیسے بن گئے اور پاپا جونز کیسے بن گیا، تو تب عمران خان کا دور تھا. آپ کو پتہ ہے عمران خان کو ملنے گیا، میں ریزائن کرنے جا رہا ہوں، تو عمران خان نے کیا کہ وہ جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں نے کلیئر کر دیا آسم سلیم باجوہ کو، یہ بالکل پاک صاف ہے. یہ قانون ہوگا، فوج کا یہ قانون ہوگا کہ وہ اپنے سابق فوجی سربراہان یا جرنیلوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. لیکن جناب آسم منیر صاحب، کویسچن ایک ہی ہے بس آپ سے، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے ولاگز میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے جس طرح سے ڈالر مافیا کو، سمگلرز کو جس طرح سے آپ نے کنٹرول کیا، جس طرح سے ملک کے دیگر معاملات میں آپ نے ہلچل مچائی، اس کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن مجھے یہ میرا ایک چھوٹا سا کویسچن یہ ہے
ਬਲਕਿ ਇਲਤਜਾ ਕਹਿ ਦੇ कि कमर जावेद बाजवे नूं या फैज़ हमीद नूं बचाउंदे बचाउंदे क्या आपने साबर मिठू को भी बचाना है, उनके रिश्तेदारों को भी बचाना है, आपने नजफ हमीद को भी बचाना है, तो फिर लोग क्या कहेंगे कि यहाँ तगड़े दा हमेशा सत्ती भी सौ रहा है, तगड़ा जो मर्जी करे और जो कमज़ोर है उनको लूट लिया जाए चिट्टे दिन। ये इंसाफ की बात करनी है तो किसने करनी है? इस बात को पूरी तरह से हम पे इस सोसाइटी पे या इस कंट्री पे लागू करना है तो किसने करना है? वो शेर अफजल मरवत जो इमरान खान का वकील है, वो लंदन गया और लंदन से उसकी वीडियो आई तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान के सारे इदारे बढ़ गए, जुडिशरी अदलिया बढ़ गई और फलान बढ़ गया, जबकान बढ़ गया, सारे इदारे। तो फिर क्या ये समझा जाएगा? यही क्वेश्चन है मेरा। वो शेर है ना पंजाबी का कि साड़ी ते बस अर्जी है, अगों तेरी मर्जी है। तो भाईजान जनरल साहब आगे आपकी मर्जी है। हमने बात करनी थी, निशानदेही करनी थी, वो हमने कर दी। सबके लिए कानून अगर एक सा है ना तो फिर सबके लिए एक सा होना चाहिए। चिट्टे काले का, पगले कां का, कबूतर का फर्क नहीं होना चाहिए। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे कर ले यार, और किसी को करंट नहीं लगेगा सब्सक्राइब करते हैं इस तरह, और किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी का कोई नुकसान हो जाए मैं जिम्मेदार। अल्लाह हाफिज़।